بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کرنے کا سنت طریقہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، زر نظر کتاب قرینہ زندگی ملت کے ان لوگوں کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی جو شادی شدہ زندگی سے جڑے ہیں، خصوصاً وہ نوجوان جو اپنی ناعلمی اور مذہب سے دوری کے سبب غیر انسانی حرکتیں کر کے اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کا وہ واحد مذہب اسلام ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک، گھر سے لے کر بازار تک، عبادت سے لے کر تجارت تک، تنہائی سے لے کر بھیڑ بھاڑ تک، اطمینان گرج کے کسی بھی تعلق سے آپ مذہب نے اسلام کبھی کسی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و قانون بھی آخری قانون ہے۔ قیامت تک کوئی نیا دین و نیا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے ملت کے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ دوسروں کی نقل کرنے سے بچیں۔ قدرت نے ہر نر کے لیے مادہ اور ہر مادہ کے لیے نر پیدا فرما کر بہت سے جوڑے عالم میں بنائے اور ہر ایک کے بدن کا مشین پر مختلف پرزوں کو اس انداز کے ساتھ سجایا کہ وہ ہر ایک کی فطرت کے مطابق ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے اور ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی خواہش رکھی ہے، چنانچہ مذہب اسلام نے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ بتایا تاکہ انسان جائز طریقوں سے سکون حاصل کریں۔ اس زمانے میں اکثر مرد نکاح کے بعد اپنی ناعلمی اور مذہب سے دوری کی وجہ سے طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان نقصانات سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جبکہ اس متعلق صحیح علم ہو۔ افسوس، اس زمانے میں لوگ کسی عالم دین سے یا پھر کسی جانکار شخص سے میاں بیوی کے خاص تعلقات کے متعلق پوچھنے یا معلومات حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، حالانکہ دین کی باتیں اور شرعی مسائل معلوم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، علم دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی خاص چیزوں کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اسے بےہودہ پن اور بے شرم سمجھتے ہیں۔ یہی بے شرم کی جھجک ہے جو غلطیاں کا سبب بنتی ہے اور پھر سوائے نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پیارے دوستو، شرعی روشنی میں ادب کے دائرے میں ایسی باتوں کی معلومات حاصل کرنا اور اسے بیان کرنا ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کی شرم و بےہودہ پن نہیں دیکھا۔ ہمارا پروردگار عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ حدیثوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر زمانے میں عورتوں تک شادی شدہ زندگی میں آنے والے خاص مسائل کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتی تھیں۔ نکاح، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح میری سنت ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرے۔ حضرت محل بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو چاہے مہر دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، جو تم میں سے
عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ شقت باشنا کو کم کرتا ہے۔ ملا شہوت کا غلبہ جوانی کا جو زیادہ ہے اور ڈر ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا بلاత్కాر ہو جائے گا، اور بیوی کا مہر و خرچہ وغیرہ دے سکتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ مسئلہ یہ یقین ہے کہ نکاح نہ کرے گا تو زنا ہو جائے گا تو اس حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ مسئلہ ڈر ہے کہ اگر نکاح کیا تو بعد میں بیوی کا مہر و خرچہ وغیرہ نہیں دے سکے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا مقصد ہے۔ مسئلہ یہ یقین ہے کہ نکاح کیا تو بعد میں بیوی کا مہر وغیرہ دے ہی نہیں سکے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ کن لوگوں سے نکاح جائز نہیں؟ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قانون خدا کے مطابق دو غیر جنس مرد اور عورت کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن اس قانون کے مطابق کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا قانون کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں۔ ترجمہ: قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، پوتی، نواسی، سگی ساس سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ: ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ اس طرح دادی، نانی، پردادی، پرنانی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی، بیچ میں چاہے کتنی بھی پیڑھیاں کا فاصلہ ہو، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ: پھوپھی، پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، خالہ کی خالہ، بھتیجی، بھتیجی کی لڑکی، پوتی، نواسی، اور اس طرح بھانجی کی لڑکی، پوتی، نواسی، ان سب سے بھی نکاح حرام ہے۔ جنا سے پیدا ہوئے بیٹی، اس بیٹی کی بیٹی، اس کی نواسی، پوتی، ان سب سے بھی نکاح حرام ہے۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن و حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت دودھ کے رشتوں سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی کسی عورت کا دودھ بچپنے کے عالم میں پیا ہو تو اس عورت سے ماں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بیٹی بہن سے نکاح حرام ہے، یعنی جس طرح سگی ماں کے رشتہ داروں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کے رشتہ داروں سے بھی نکاح حرام ہے۔ نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے۔ کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 برس کی عمر کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر 2.5 برس کی عمر کے بعد دودھ پلایا تو نکاح حرام نہیں، اگرچہ 2.5 برس کی عمر کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے، بیوی کی بہن چاہے سگی ہو یا رجائی، یا بیوی کی خالہ پھوپھی سگی ہو یا رجائی، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک عدت نہ گزرے اس کی بہن، پھوپھی، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کافر و مشرک سے نکاح دی تو جب تک عدت نہ گزرے تو اس کی بہن، پھوپھی، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آیت: اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور مشرکوں سے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مسئلہ: مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوائے کسی بھی مذہب والے سے نہیں ہو سکتا۔ جس میں مرد و عورت دونوں ہی علامات پائی جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت کا، اگر کیا تو باطل ہے۔ نکاح کہاں کریں؟ حدیث: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنی شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو، اپنی برادری میں شادی ہو اور برادری سے شادی کر لاؤ۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ہی برادری میں نکاح کرنا بہتر ہے۔ اپنی برادری میں ہی نکاح کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ اولاد اپنی برادری کے چہرے سے ملتی جلتی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ پہچان کے یہ سید ہے، پٹھان ہے، میمن ہے وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ برادری کی غریب لڑکیوں کی جلد سے جلد شادی ہو جائے گی، اور لڑکی اپنی برادری کی ہونے کی وجہ سے وہ برادری کے طور طریقے، گھر کے رہن سہن کے بارے میں پہلے سے ہی جانتی ہے، لہٰذا گھر میں جھگڑے اور اتفاقیاں نہیں ہوں گی۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اچھی نسل میں شادی کرو، رنگ خفیہ اپنا کام کرتی ہے۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے کی ہریالی سے بچو، بری نسل میں خوبصورت عورت سے لڑکی کا خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ خوبی تو یہ ہے کہ لڑکی پردہ دار اور نماز روزے کی پابند ہو، اس کا خاندان رہن سہن، تہذیب و اخلاق میں اور خاص طور پر مذہبی عقائد میں بہتر ہو۔ اگر آپ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا تو آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو، اور آگے ایسی لڑکیوں کے ذریعے فرمانبردار اور بہتر نسل جنم لیتی ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ و حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، اس کے خاندان، اس کے حسن و جمال اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، لیکن تو دیندار عورت کو حاصل کر۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا سب سے بہتر ہے۔ دیندار عورت شوہر کی مددگار ہوتی ہے اور تھوڑی روزی پر قناعت کر لیتی ہے، اس کے برخلاف دین سے دور عورتیں گناہ اور مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ فتویٰ رضویہ میں ہے، دیندار لوگوں میں شادی کریں، بچے پر نانا ماموں کی عادتوں و حرکتوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ منگنی یا نکاح کا پیغام۔ آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ جب کسی سے رشتے کا ارادہ ہو تو اسے شادی کا پیغام یا منگنی کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کو پہلے سے کسی نے شادی کا پیغام تو نہیں دیا ہے۔ اگر بات چل رہی ہے تو اسے ہرگز رشتے کا پیغام نہ دیں، اس اسلامی شریعت میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ دے یہاں تک کہ پہلے خود منگنی کا ارادہ ترک دے یا اسے پیغام بھیجنے کی اجازت دے۔ نکاح سے پہلے عورت دیکھنا۔ کسی لڑکی یا عورت کو کسی غیر مرد کو اس وقت دیکھنے میں کوئی حرج نہیں جب وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا اس سے شادی کا پیغام بھیجا ہو، لیکن اس مرد کے دوسرے مرد، رشتہ دار یا دوست احباب کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ سب غیر محرم ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا صرف لڑکے یا مرد اور اس کے گھر کی عورتیں ہی لڑکی دیکھیں۔ نکاح سے پہلے عورت کا دیکھنا جائز ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ لڑکے کو لڑکی اس طرح سے دکھائیں کہ لڑکی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے کہ لڑکا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کھلم کھلا سامنے نہ لائیں۔ اگر احتیاط سے دکھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، بعد میں غلط فہمی نہیں ہوتی۔ لڑکی کی رضامندی۔ شریعت اسلام میں جہاں کئی معاملوں میں عورت کی رضامندی ضروری سمجھی جاتی ہے، وہیں شادی کے لیے لڑکی اور اس کی رضامندی ضروری ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے، اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ مہر۔ آپ کا اور ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم میں سے آج بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں، مہر بھی باندھتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مہر کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ان کا نکاح کس قسم کے مہر پر طے کیا ہوا تھا۔
لہٰذا ہمیں یہ سب جان لینا ضروری ہے۔ مہر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ معزل مہر معزل یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہو تو چاہے دیا کبھی بھی جائے۔ معزل مہر معزل یہ ہے کہ مہر کی رقم دینے کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا جائے۔ مطلق مہر مطلق یہ ہے کہ جس میں کچھ طے نہ کیا جائے۔ ان تمام مہر کا قسموں میں مہر معزل رکھنا زیادہ افضل ہے۔ مسئلہ مہر معزل وصول کرنے کے لیے اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو صحبت کرنے سے روک سکتی ہے، اور مرد کو جائز نہیں کہ عورت کو مجبور کرے یا اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کرے۔ یہ حق عورت کو اس وقت تک حاصل ہے جب تک وہ مہر وصول نہ کر لے۔ اگر اس دوران عورت اپنی مرضی سے چاہے تو صحبت کر سکتی ہے۔ اس دوران بھی مرد اپنی بیوی کا کھانا پینا کپڑا خرچہ وغیرہ بند نہیں کر سکتا۔ جب مرد عورت کو اس کا مہر دے دے تو عورت کو اپنے شوہر کو صحبت کرنے سے روکنا جائز نہیں۔ مسئلہ اسی طرح اگر مہر معزل تھا اور وہ مدت ختم ہو گئی تو عورت شوہر کو صحبت کرنے سے روک نہیں سکتی۔ مسئلہ عورت کو مہر معاف کر دینے کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو اور اسلامی بھائیوں تک ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔